یہ وسیم رضوی کا جاہلانہ بیان ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے نہ ان کو اسلام کی معلومات ہے، نہ ان کو قرآن کریم کی معلومات ہے، نہ ان کو جنرل نالج ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی معلومات ان کو نہیں ہے۔ جو انہوں نے جاہلانہ اور بے وقوفانہ باتیں کی ہیں، اگر وہ ذرا بھی سمجھ رکھتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ آپ دیکھیے مذہب اسلام کو اور قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے تقریباً 1455 سال ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی کم وقت ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ وقت ہے۔ آج تک کسی بھی سمجھدار انسان نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا قرآن کریم کی آیات پر۔ کیا خالی وسیم رضوی نے قرآن کو پڑھا ہے یا دنیا والے پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید وہ ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کریم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، آیتوں کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ بھی داخل نہیں کر سکتا۔ کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ اگر کوئی اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو وہ اس جیسی ایک آیت یا ایک سورت بنا کر لے آئے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، اور سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر میں بھی ہے کہ اس کو ہم نے اتارا ہے قرآن کریم کو شب قدر میں، اور بہت ساری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مذہب اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور پروفٹ آف اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن کریم کی ہدایت تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی زیر زبر، نہ کوئی نقطہ، نہ کوئی اس میں آیت، نہ کوئی لفظ۔ اب یہ دیکھیے قرآن ایک ایسی اللہ کا کلام اور کتاب ہے جو انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ A to Z پورا 500-600 صفحات ورڈ بائی ورڈ اگر کسی کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کے حفظ کرنے والے چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم رمضان شریف میں تراویح میں سنایا بھی جاتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں ہر ملک کے اندر قرآن کے حفاظ موجود ہیں۔ تو قرآن نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، نہ اس کی آیتوں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ ہر ایک کی تشریح تفسیر موجود ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جو ہم پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن ان پہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، ایسی بھی قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات وہ ہیں جیسے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اب بتائیے، نشہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ تو بہت سی قرآن کریم کی آیات وہ ہیں کہ جن پر عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں وہ تلاوت، وہ آیت موجود ہے لیکن ان پہ عمل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو تفسیر ایک موضوع ہے، اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ہر آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی وجہ سے قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ لکھنے والا، سب سے زیادہ لکھے جانے والا ڈیزائن سے، سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والا، سب سے زیادہ پبلش ہونے والا، سیل ہونے والا، سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے جانے والا اگر کوئی کلام ہے، اگر کوئی کتاب ہے، وہ قرآن شریف ہے۔ تو قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ انہوں نے جو خلفائے راشدین کی بات کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زبردستی قرآن کریم کے اندر کچھ انٹرفیئر کر دیا، کچھ اس کے اندر گھسا دیا، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے، چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر وہ چاہتے تو قرآن کریم کی ان آیات کو نکال دیتے۔ وہ بھی تو 5 سال خلیفہ رہے، اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حضرت علی موجود تھے، برابر مشورے میں موجود تھے، کسی نے ان کی زبان تھوڑی بند کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام تھا اہل بیت اطہار کے، وہ ایک بہت ہی نامور برگزیدہ مقدس شخصیت تھے، اور یہ صرف ان تینوں خلیفہ پر الزام نہیں لگا رہے بلکہ انڈائریکٹ وے میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی الزام لگا رہے، اور ان تمام صحابہ کرام پر الزام لگا رہے ہیں جو اس زمانے میں لاکھوں تعداد میں وہاں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں اختیار کی، انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے کام کیا، تمام صحابہ کرام کو شامل کیا، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ایک جماعت بنائی جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کو لکھنے کا بندوبست کیا۔ یہ ان کی بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بے سر پیر کی ہے۔ آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، انہوں نے کیا کیا؟ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے یزید کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، اپنی جان قربان کر دی، اہل بیت کو قربان کر دیا، تو قرآن کریم کی آیات کے بارے میں وہ سارے چپ رہے۔ یہ ان لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، یہ حضرت علی اور حضرت حسن حضرت حسین کی توہین کر رہے ہیں۔ سب موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے بالکل بے سر پیر کی ہے۔ قرآن کریم ہمیشہ سے وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور بے شک البتہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں، ہے کوئی مائی کا لال جو قرآن کریم کا ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک زبر زیر بدل دے؟ نہیں بدل سکتے۔ تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ میری نظر میں ایک مضمون آ رہا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی میں ایک تفسیر مظہر القرآن ایک چھپی ہے، اس کے تفسیر مظہر القرآن کے دوسری جلد میں صفحہ نمبر 1914، 1915، 1916، 1917، 1918 ایک آرٹیکل ہے علامہ مسرور احمد صاحب کا جو تفسیر مظہر القرآن کے دوسری جلد میں موجود ہے۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ قرآن حکیم اغیار کی نظر میں۔ قرآن حکیم کے بارے میں غیر لوگ کیا کہتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں، یہ آرٹیکل پڑھنے کے قابل ہے۔ اس طرح کے میں آپ سے ایک بات کہوں کہ آپ نے نام سنا ہوگا مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم و توقیر کی ہے۔ اس نے دی 100 کتاب لکھی، حالانکہ مائیکل ایچ ہارٹ اس نے لکھا ہے کہ میرا مذہب اسلام نہیں ہے، میں عیسائی مذہب کا ہوں، لیکن دی 100 جو کتاب لکھی اس نے، اس میں پروفٹ محمد آف اسلام کو نمبر 1 لکھا۔ اور اگر کچھ قرآن کریم کے اندر ایسی باتیں ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر ایسی باتیں ہوتی، وسیم رضوی نے جو جہاد کے اوپر اپنا تبصرہ کیا ہے کہ قرآن کو اسلام کو جہاد کے ذریعے پھیلایا گیا، مجھے ان جاہلانہ باتوں پر بہت ہی غصہ ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ میں اس کو کیسے کہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو نالج زیرو بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مائیکل ایچ ہارٹ کا اگر یہ دیکھ لیتے کمنٹس کیا ہے، برنارڈ شاء، میرے پاس ایک کتاب ہے ہسٹری آف اسلام، پروفیسر مسعود حسین کی لکھی ہوئی ہے، تو اس کے پہلی جلد میں انہوں نے ایک چیپٹر بنایا ہے کہ مذہب اسلام کے بارے میں دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کے نامور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے برنارڈ شاء کا ایک پیراگراف نقل کیا ہے، اس میں برنارڈ شاء نے کہا ہے کہ میں اگرچہ عیسائی مذہب کا ہوں، میں محمد رسول اللہ کے مذہب کا نہیں ہوں، لیکن آج کے دور میں اگر امن و امان قائم کرنے والی کوئی شخصیت ہو سکتی تھی جس پر تمام عالم کے لوگ متفق ہو جاتے تو وہ پروفٹ محمد کی شخصیت ہوتی۔ اسی طرح پر میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے استاد جناب شکیل اللہ خان صاحب انگلش کے ٹیچر تھے، انہوں نے ایک کتاب مجھے دی تھی محمد اینڈ ٹیچنگز آف ہولی قرآن، تو وہ انگریزی کی کتاب تھی، انگریز کی لکھی ہوئی تھی، 1910 یا 1915 میں وہ ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی جو چھپی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، محمد اینڈ ٹیچنگز آف ہولی قرآن، وسیم رضوی قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے نا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ محمد اینڈ ٹیچنگز آف ہولی قرآن
اس کے اندر وہ کتاب اگر کسی کو مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے گروپ جس میں سیاسی لیڈر بھی ہیں، سماجی لیڈر بھی ہیں، مذہبی لیڈر بھی ہیں، اس میں شنکراچاریہ بھی ہیں، اس میں عیسائی مذہب کے لوگ بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھا ایک کلیکشن کیا تھا اس کے بارے میں. اور اسی طرح پر میں نے ایک انسائکلوپیڈیا پڑھا تھا، انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا. یہ بات ہو گئی ہوگی کوئی 40 سال پہلے کی، جب میں اسٹوڈنٹ لائف تھی، جب لائبریریوں میں جایا کرتا تھا تو پڑھا کرتا تھا. تو میں نے دیکھا اسلام انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں لکھا تھا، اسلام ایز پریچڈ بائی محمد از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ اے کمپلیٹ سسٹم فار دی آرگنائزیشن آف اے کمیونٹی. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں کہہ رہے، انہوں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی پڑھا ہے، انہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو بھی پڑھا ہے، انہوں نے پورا ادھین کیا ہے، پورا انہوں نے نالج حاصل کی ہے کہ مذہب اسلام کیسے پھیلا ہے. یہ جاہل آدمی کہتا ہے کہ جہاد سے پھیلا ہے. مذہب اسلام جہاد سے پھیلا ہی نہیں ہے، مذہب اسلام طاقت سے پھیلا ہی نہیں ہے، مذہب اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے. یہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑتا، یہ رسول کو بھی نہیں چھوڑ رہا، یہ خلفائے راشدین کو بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ جہاد کو بھی بدنام کر رہا ہے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن شریف نے کہا کہ اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور قرآن کریم نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. مذہب کے نام پر کوئی جھگڑا نہیں، لا اکراہ فی الدین، مذہب کے نام پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی. آپ اسلامی تاریخ پڑھ کے تو دیکھیے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زندگی پڑھ کے تو دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر زور زبردستی کہیں نہیں ہے. فتح مکہ جب ہو رہا تھا سن 8 ہجری کے اندر، جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صحابہ کے ساتھ جب ایک قافلے کی شکل میں مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے تھے تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے. اور ابو سفیان جو ایک بڑے لیڈر تھے اپنی قوم کے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے ان کو بھی ہماری طرف سے امان ہے. حالانکہ ابو سفیان ہمیشہ اس دور میں مسلمانوں کے خلاف تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے. آپ تاریخ تو پڑھ کے دیکھیے، وسیم رضوی جیسے ناپاک اور جاہل آدمی نہ رسول کو چھوڑ رہے ہیں، نہ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، نہ صحابہ کرام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلامی تاریخ مٹانے کے در پہ ہیں. ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہے. اتنا آسان ہے مفتی مکرم صاحب کی اسلام کی تاریخ مٹا دی جائے؟ یا پھر 26 آیتیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن میں سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے، آپ کو لگتا ہے کورٹ اس پر کوگنیجنس لے گی اور کر دے گی؟ نہیں، کورٹ اس کو وتھ کاسٹ خارج کر دے گی. ہماری بھارت سرکار اس کو رد کر دے گی. ہماری بھارت سرکار اس کو ایکسپٹ نہیں کرائے گی. بھارت سرکار کو بھی تو جواب دینا پڑے گا نا، کورٹ کو بھی تو اس کے لیے نوٹس دینا پڑے گا نا. یہ وتھ کاسٹ، وتھ ہیوی کاسٹ، اس کے لیے جتنی کاسٹ ہونی چاہیے وہ پڑھنی چاہیے. آپ ایک بات سنیے، مذہب اسلام یہاں پر تقریباً 1400 سال سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ یہاں پر خلفائے راشدین کے زمانے میں ہندوستان میں کیرالہ سائیڈ میں آ گئے تھے، اور محمد ابن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، جب محمد ابن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو یہاں کون لوگ تھے؟ مسلمان تو تھے نہیں. جب فتح کیا تو فتح کیا مسلمان نے، اور کن پر غلبہ حاصل کیا؟ غیر مسلموں پر. لیکن محمد ابن قاسم نے، آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جو انہوں نے انصاف قائم کیا، جو انہوں نے محبت قائم کی، جو انہوں نے عدل کیا، جو انہوں نے ایک اچھا انتظام دیا، تو جتنے غیر مسلم تھے سارے کے سارے محمد ابن قاسم کے عاشق ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، گرویدہ ہو گئے. لیکن جب محمد ابن قاسم واپس جانے لگے سعودی عرب کی طرف، حجاز کی طرف، وہ لپٹ گئے کہ آپ نہ جائیں. لیکن جب وہاں سے آرڈر آیا، ان کو جانا پڑا، یہ کمانڈر تھے، آرمی کے کمانڈر تھے، تو میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ سندھ والوں نے محمد ابن قاسم کا ایک مجسمہ بنایا محبت میں، کہ محمد ابن قاسم کا مجسمہ بنا کر ان سے اظہار عقیدت کیا. تو میں ایک بات آپ سے کہوں
کہ چلیے چھوڑیے، پہلے زمانے کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن جب انگریز یہاں پر تھے اس وقت میں ایک وقت یہ آیا تھا کہ ہندو مسلمان اور ہر فرقے کے لوگ، سکھ عیسائی، سب لوگ مل جل کے کام کر رہے تھے، خاص طور سے ہندو اور مسلمان اور سکھ مل جل کر کام کر رہے تھے۔ کیا وہ سارے جاہل تھے؟ کیا بڑے بڑے لیڈر ہمارے مہاتما گاندھی جو بیرسٹر تھے، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد، ڈاکٹر امبیڈکر، ڈاکٹر راجندر پرساد اور ڈاکٹر رادھا کرشن، یہ جاہل تھے لوگ؟ یہ ان پڑھ لوگ تھے کیا؟ اور میں سینکڑوں نام آپ کو گنا دوں گا۔ جب ہمارا سنویدھان بن رہا تھا، جب ہمارا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا، اس کی ایک جماعت تھی، کانسٹیٹیوٹ جو پارٹی تھی، جو کمیٹی بنی تھی، وہ جاہل لوگ تھے کیا؟ یہ جو پریمبل میں لکھا ہوا ہے لیبرٹی، ایکویلٹی، جسٹس، اس میں مسلمان شامل ہے نا؟ تو کیا ان کی نظر میں قرآن نہیں تھا؟ کیا ان کی نظر میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان کی نظر میں مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا؟ کیا ان کی نظر میں مسجد اور مدرسے نہیں تھے؟ یہ جاہل آدمی مدرسے کو بھی بدنام کر رہا ہے، مسجد کو بھی بدنام کر رہا ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو بھی بدنام کر رہا ہے، یہ پورے ہندوستان کو بدنام کر رہا ہے۔ اگر یہ آج 14ویں صدی میں، 14ویں کہاں 15ویں صدی میں ایک شیطان پیدا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں آپ سے، تو میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ بیچارہ پریشان ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ معاملہ ہے کہ شیعہ نے نکال دیا، ہمارے جو شیعہ علماء کرام ہیں انہوں نے اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا۔ اہل سنت نے اپنے گلے نہیں لگایا، اس پہ لعنت بھیج دی۔ جب یہ کہیں کا نہیں رہا، اب یہ در در بھٹکتا پھر رہا ہے کہ کوئی مجھے گلے لگا لو، اس پہ مقدمے سوار ہیں، اس پہ گرفتاری کا ایک خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ بیچارہ پریشان ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے میں پھر دوبارہ سے کہ کئی پناہ لے لوں، شاید مجھے کوئی پناہ دے دے ایسی باتیں کر کے۔ لیکن ہماری بھارت سرکار، ہمارے جو اچھے لیڈر ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، دھرم گرو ہیں، انٹرفیتھ پروگراموں میں ہم برابر جاتے رہتے ہیں، ہر مذہب کے بڑے بڑے لیڈروں سے ہمارا ملاقات ہوئی ہے، کہیں ہم نے نہیں سنا۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم کی جن آیات کے بارے میں وسیم رضوی کہہ رہا ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے کچھ، اس نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، اس نے قرآن کی تشریح نہیں پڑھی، اس نے ان آیات کو پڑھا نہیں ہے، یہ تو طوطے کی طرح رٹا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کو عربی بھی نہیں آتی ہوگی، اس سے کوئی اگر پوچھ لے بھائی تو کہہ کیا رہا ہے، یہ تو بتا دے، قرآن کی تفسیر تو پڑھ کے دیکھ لے۔ تو یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ ہماری نظر میں بالکل غلط باتیں ہیں۔ ہمارے بھارت سرکار، ہمارے بھارت کے تمام ہندو، تمام سکھ، تمام دوسرے دھرم کے لوگ، تمام دھرموں کے لوگ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک بات میں بہت کام کی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن الفاظ میں ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، ان کی سیرت پاک ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پڑھیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے، سیرت طیبہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے، تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم پر الزام لگانا یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، اور جو بھی لگاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ مان لیجئے کہ کیا ہندوستان قرآن کریم سے 26 آیات کو نکال دے گا تو ساری دنیا کو کیا منہ دکھائے گا؟ عرب دنیا کو کیا منہ دکھائے گا؟ پورے ورلڈ کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ قرآن تو ہر جگہ ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے۔ کیا امریکہ میں نہیں ہے قرآن؟ کیا فرانس میں نہیں ہے؟ کیا جرمنی میں نہیں ہے؟ فرانس میں اس قدر قانون بنتے رہتے ہیں، لیکن کیا انہیں قرآن نظر نہیں آ رہا؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حدیثوں کو بھی پڑھو۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت پریشان ہے اور اس کی نالج کچھ نہیں ہے۔ یہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ابھی پولیس آ جائے گی، مجھے پکڑ کے لے جائے گی، ابھی مقدمہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے میں کسی کے پیر چھو لوں تو ہو سکتا ہے مجھے بچا لے۔ لیکن وہ کچھ بھی ہو، ہم ذاتی زندگی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ان کی پرسنل لائف جو بھی ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے، جو PIL داخل کی ہے، یہ ریجیکٹ ہونے کے قابل ہے، یہ کنڈیمنیبل ہے، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، ہمیں بہت غم ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے خالی وسیم رضوی نہیں ہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں
غیر مسلم جنہوں نے قرآن کو پڑھ کے دیکھا ہے اور آپ کے سامنے لائف ہے، آپ بتائیے، ہم تو قرآن کو جانتے نہیں، عربی جانتے نہیں، سعودی عرب تو جانتا ہے، دبئی تو جانتا ہے، بحرین تو جانتا ہے، عرب کنٹریز تو جانتے ہیں، قطر تو جانتے ہیں، عمان تو جانتے ہیں، سوڈان تو عربی جانتا ہے، تو پھر وہاں ہمارے ہندو بھائیوں کو وہ بڑی عزت سے رکھتے ہیں، کمپنی میں رکھتے ہیں، ان کی خاطر کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ تو عربی بھی جانتے ہیں، ان کی تو مدر ٹنگ ہے عربی۔ لہذا میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایک فتنہ ہے وسیم رضوی، جس کی بالکل جاہلانہ باتیں ہیں، ہمیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا، کورٹ کو بھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ آج گلوبل لائف ہے، ساری دنیا میں آج قرآن موجود ہے، ساری دنیا میں آج اسلام کی ہسٹری موجود ہے، ساری دنیا میں خلفائے راشدین کی مقدس زندگی، صحابہ کرام کی مقدس زندگی موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوٹلی کی باتیں ہوں، انسائکلوپیڈیا سینکڑوں موجود ہیں۔ وسیم رضوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی نالج نہیں ہے، نہ یہ مائیکل ایچ ہارٹ کے برابر ہے، نہ برنارڈ شاہ کے برابر ہے، نہ کسی انگلش آتھر کے برابر ہے، پتہ نہیں کیا نالج ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ ایسے شخص کے خلاف حکومت کو کیا کرنا چاہیے امام صاحب؟ دیکھیے، حکومت کو تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے کہ جو فتنے پھیلانا چاہتا ہے، کیونکہ کوئی گروپ اس کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کا کوئی جماعت، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت، نہ خانقاہی لوگ، نہ درگاہی لوگ، نہ کسی مسلک کے لوگ، نہ کسی فرقے کے لوگ، مسلمان ایک بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، سب اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ جب مسلمان اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ دی آئیڈیل لائف از دا لائف آف پروفٹ محمد، وہ آئیڈیل لائف ہے جس پر پورا عرب ورلڈ، پورے اسلامک ورلڈ، پورے 52 مسلم ملک جس پہ عمل کر رہے ہیں، تو بھارت سرکار کو بھی اور عدالتوں کو بھی میں سمجھتا ہوں، میں تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال وہ یہ سب لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ ریسپانسیبل ہیں، میں تو سب کی عزت کرتا ہوں، آنر کرتا ہوں، لیکن وسیم رضوی کی باتیں جاہلانہ باتیں ہیں۔ اس نے نہ صحابہ کرام کو چھوڑا، نہ خلفائے راشدین کو چھوڑا، نہ اہل بیت اطہار کو چھوڑا، نہ اس نے مسجد اور مدرسے کو چھوڑا، اس نے سب پر ہی الزام لگا دیا۔ جاہلانہ باتیں بالکل ہے، یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، کنڈمنیبل ہے، اور مسلمانوں کو ایسی باتوں میں ضرور اپنے اخلاق کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پیش کر کے اس کی غلط باتوں کو رد کرنا چاہیے، مسترد کرنا چاہیے، اور یہ دکھانا چاہیے کہ اس کا قول غلط ہے، آتنکواد نہیں پھیلے گا، آتنکواد نہیں پھیلا، اگر پھیلنا ہوتا تو 1450 سال میں تو کتنے ہی پھیل جاتا۔ وسیم رضوی کو بھی چاہیے کہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں اور اعتراض نہ کریں کسی چیز میں، چونکہ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنا یہ بھی ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، قرآن کریم کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، تو اس وجہ سے میں تو یہی کہوں گا، قرآن کریم میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے جس سے کوئی آتنکواد یا کوئی ظلم پھیلے، ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے، کوئی ایک لائن بھی ایسی نہیں ہے۔ ہمارا قرآن یہ فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی ایک انسان کا قتل کر دیتا ہے، آپ لفظ غور کیجئے گا، انسان، اس میں مسلمان نہیں ہے، اس میں کوئی مذہب نہیں ہے، اگر کوئی کسی انسان کا قتل کرتا ہے، کسی نفس کا قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بدلے میں عدالت نے کوئی حکم دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، کہ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کوئی ایک انسان، ایک ذی روح کا اگر کوئی جان بچا لیتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کی جان بچا لی، ان کو زندہ کر دیا۔ تو قرآن کریم میں تو بہت اخلاق کی تعلیم ہے، بہت اچھی تعلیم ہے، کہیں آتنکواد نہیں پھیل رہا، یہ سمجھ کا فرق ہے، یہ عیب نکالنے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کے بھڑکائے میں آ کے انہوں نے ایسا کیا ہے، اور آج ان کو نہ شیعہ اپنا مانتے ہیں، نہ سنی اپنا مانتے ہیں، کوئی فرقے کے لوگ اپنا نہیں مانتے، اور جن کو وہ اپنا بننا چاہتے وہ بھی نہیں مانتے، کوئی مانتا ہی نہیں۔ وسیم رضوی آج ایسے انسان کا نام ہے جس سے کوئی پریم نہیں کرتا، کوئی محبت نہیں کرتا، وہ بہت پریشان ہے۔
اور قانون کی پکڑ سے بچنے کے لیے وہ الٹے سیدھے بیان دیتے رہتے ہیں. لیکن میں مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن کریم کو سمجھیں, اشتعال میں نہ آئیں اور ایسی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں. بالکل اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا قرآن, ہمارا اللہ کا کلام ایک مکمل کلام ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے. ہمیں فخر ہے, ہمیں صبح شام قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے سماج کے اندر عام بھی کرنا ہے اور یہ دکھا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمان و رحیم ہے, مہربان ہے, رحم والا ہے. اور ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام بھی رحمت للعالمین ہے, تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. یہ جو آتنکواد کا ایک الزام لگا رہا ہے وسیم رضوی مسلمانوں پر یا قرآن پر یا صحابہ کرام پر یا خلفائے راشدین پر, انشاءاللہ یہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی مکرم احمد کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا کہ جو قرآن شریف کو لے کر, اس کی تعلیمات کو لے کر جو سوال وسیم رضوی اٹھا رہے تھے, آپ نے اس کو پوری طریقے سے کنڈیم کیا, اس کی نندا کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو پوری طرح تفصیل سے آپ لوگوں نے سنا جس طرح شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم احمد نے قرآن شریف کو لے کر کے, قرآن کی تعلیمات کو لے کر کے, اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے, تو وہ اس آسمانی کتاب کو کوئی کتنا ہی برا چاہے وہ نقصان تنکا بھر رتی بھر نہیں پہنچا